ہندوستان کے مسلمانوں ذرا غیرت اپناؤ، ذرا غیرت میں آؤ اور ذرا مسلمان بنو، ذرا آپس میں اتفاق پیدا کرو، بے غیرت اور منافق نہ بنو۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا پوری دنیا کو کہ ایودھیا رام مندر، جہاں پر بابری مسجد تھی، جو صوبہ پڑتا ہے ہندوستان کا اتر پردیش، یو پی، اس کو بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر کیا نام ہے، رام مندر بنا دیا گیا ہے۔ ساتھ میں ابھی اسی پچھلے 5 سال کی گورنمنٹ میں، صوبائی گورنمنٹ میں، وہاں پر بے شمار مساجد شہید کر دیے گئے ہیں۔ لیکن پچھلے سال جب الیکشن تھے اسی صوبے کے، اتر پردیش کے، تو وہاں پر ایک مسلم لیڈر ہے جس کا نام ہے اسد الدین اویسی، جس نے پکار کے مسلمانوں کو کہا تھا کہ آپ اگر متحد نہیں ہوں گے، آپ دیگر پارٹیوں میں ہوں گے جن کی قیادت ایک ہندو بندہ کر رہا ہے، کبھی زندگی میں بھی وہ آپ کی مسجد کی تحفظ نہیں کرے گا۔ لیکن مسلمان بے غیرت بنے ہوئے اپنی ایک بندے کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ پورے ہندوستان کے اسی صوبے میں جس کی 20 کروڑ آبادی ہے، پاکستان کے لگ بھگ اس صوبے کی آبادی ہے، وہاں پر میں ایک بھی اسی بندے کو سیٹ نہیں ملا صوبائی، اسد الدین اویسی کو۔ کیوں؟ اسد الدین اویسی ایک 2 سیٹوں میں کیا کریں گے؟ اگر ایک 2 سیٹوں میں کچھ نہیں ہوتا تو وہ پارلیمنٹ میں 2 سیٹوں پر پورے پارلیمنٹ کو ہلا سکتا ہے۔ پورے ہندوستان میں حیدرآباد جو ان کا حلقہ پڑتا ہے اسد الدین اویسی کا، پورے ہندوستان میں اتنی مملنچنگ نہیں ہوتی ہے، اتنی زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ پورے ہندوستان میں سب سے کم جو مسلمانوں سے ظلم زیادتی ہوتی ہے وہ حیدرآباد میں ہوتی ہے۔ اور پورے ہندوستان میں جتنے مسلمانوں کی ترقیاتی کام، تعلیم، سڑکیں اور ظلم سے بچانا اور مسجدوں کی حفاظت کرنا، ابھی وہاں پر مسجدیں اور بھی بنا دی گئی حیدرآباد میں تلنگانہ کی گورنمنٹ سے، سرکار کے پیسوں سے، اور 5,000 روپے انڈین روپیز انڈین گورنمنٹ کی، صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے ہر امام کی تنخواہ لگوا دی گورنمنٹ کی طرف سے۔ صرف 7 سیٹیں ہیں اس کے پاس، وہاں ایم ایل اے کہتے ہیں، پاکستان میں صوبائی اسمبلی کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، ذرا غیرت بناؤ۔ میں ایک پاکستانی ہوں، مجھے پتہ ہے اسد الدین اویسی پاکستان کے حساب سے پاکستان کو پسند نہیں کرتا، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہترین انسان ہے، وہ بہترین مسیحا ہے۔ وہ ذرا شرم کرو، ذرا غیرت کرو۔ 2024 کا الیکشن آ رہا ہے، وہ پورے ملک میں گھومے گا، گولیاں کھائی، جیل کاٹے، اس کے والد نے جیل کاٹے، اس کے دادا نے جیل کاٹے، اس کے بھائی نے جیل کاٹے، اس کے بھائی نے گولیاں کھائی، اس کے بھائی نے چھریاں کھائی، جو اس کا ہاتھ ابھی بھی کام صحیح نہیں کرتا، بازو، لیکن اس کے باوجود وہ تمہارے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور تم لوگوں میں غیرت نہیں ہے۔ ذرا غیرت پیدا کرو ہندوستان کے مسلمانوں۔ بابری مسجد چھین لیا گیا، بے شمار مساجد چھین لیے گئے، کل تمہارے مذہب پر پابندی لگا دیں گے، کل تمہارے ووٹ پر پابندی لگا دیں گے، کل تمہارے مسجد جانے پر پابندی لگا دیں گے، کل تمہارے قرآن پر پابندی لگا دیں گے، کل تمہارے ٹوپی اور داڑھی پر پابندی لگا دیں گے۔ پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر اسد الدین اویسی کب تک زندہ رہے گا؟ اور ان کا ساتھ دو اسد الدین اویسی کا۔ میں بحیثیت پاکستانی ان کو بہت پسند کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہندوستان کی اس میں کامیابی ہے، ترقی ہے۔ تو سوچو ہندوستان کے مسلمانوں، ہو سکے تو یہ ویڈیو میری ہندوستان کے مسلمانوں تک پہنچا دی جائے۔ شکریہ۔